ہم سعودی عربیہ سے درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سعودی عربیہ کے اندیے کے بعد بھی ہم یو اے ای کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چائنا سے رول اوور کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ ہے نہ کر رہے ہیں نا. We are tight, you know, we are in a difficult spot. آصف علی زرداری صاحب نے خطاب میں کہا کہ ملک تو ڈیفالٹ بھی ہو جاتے ہیں. انہوں نے پھر 2-3 ممالک کی ایگزامپل دی. کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں ہم پھر کھڑا کر دیں گے. ملک تو کیسے کھڑا کر دیں گے نا؟ ملک تو ڈیفالٹ بھی ہو جاتے ہیں، خزانہ خالی بھی ہو جاتا ہے، تو جوری بھر بھی جاتی ہے، تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہ تو آپ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ، بھائی ان کو اندازہ ہے جب ملک ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو اس کی ملک کو قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، آپ کا امیج متاثر ہوتا ہے، آپ کے روپے کی قدر متاثر ہوتی ہے، سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے، اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے. ڈیفالٹ کرنا کوئی مذاق ہے؟ آج خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو آپ کا ڈالر کہاں جائے گا، آپ کا روپیہ کہاں آئے گا، آپ کے ماضی کے قرضوں کا ہجوم کیا ہو جائے گا. فار گاڈ سیک یہ آپ کہہ دینا ہاں یہ فائدہ ہے، لیکن یہ فائدہ ہے ڈیفالٹ کیا ہو جائے تو جن کے پیسے ڈالرز میں ہیں، جن کی کمائی ڈالرز میں ہے، جن کے سوئس بینکس میں پیسے ہیں، وہ تو ڈبل ہو جائیں گے. وہ تو مطلب آسمان کو Are we seriously on the verge of default, sir? نہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ 40 سال ٹیکنیکلی haven't we? سارے ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ we are. So why are you asking me? نہیں، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت؟ دیکھیے ہمارے ہاں اگر پیسہ ہمیں ہم IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہم سعودی عربیہ سے درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سعودی عربیہ کے اندیے کے بعد بھی ہم یو اے ای کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چائنا سے رول اوور کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ ہے نہ کر رہے ہیں نا. We are tight, you know, we are in a difficult spot. ہم ایک مشکل پوزیشن میں ہیں تبھی کر رہے ہیں نا. اب وہ دوست ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں ماضی میں بھی ہم پہ مہربانی کی ہے، مدد کی ہے، ہمارے وقت میں بھی کی تھی، اور پھر ہم IMF کے پاس گئے تھے، پھر ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور پھر مشکل فیصلے کر کے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، ریکوری کی طرف آ گئی، 6% گروتھ آ گئی، ریمیٹنسز بڑھ گئی، ایکسپورٹس بڑھ گئی، لاسٹ کے مینوفیکچرنگ ڈبل ڈیجٹس میں چلی گئی، ایگریکلچر جمود ٹوٹ کے 4.5% ہو گیا، ٹھیک ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہوا، روزگار پیدا ہوا، 18 لاکھ روزگار فی سال پیدا ہونا شروع ہو گیا. پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹس ہوئی. آج آپ دیکھیے ان کا فگر ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی بوروئنگ ہے فرام دا بینکس وہ 74% کم ہو گئی ہے. کیوں؟ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں. آپ کا جو ریٹ آف انٹرسٹ تھا جی 11% تھا، آج 21 ہو گیا ہے. کون لگائے گا پیسہ؟ اگر انہوں نے رکنا ہے شاہ صاحب، اور اگر ان کا ذہن یہی ہے کہ انہوں نے انتخابات کی طرف نہیں جانا، تو پھر تو ان کا پرپس سرو ہو گیا ہے. کیونکہ آج جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کوریا اور باقی ممالک بھی تو ہوتے رہے ہیں، تو اس سے تو وہ ان کے حساب سے تو رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں ان کے حساب سے. ان کا پرپس تو سر اس دن ہو گیا تھا جس دن نیب کے قانون میں ترمیم ہوئی تھی، پرپس سر ہو گیا تھا. نہیں، ویسے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے بعد تو نیب بھی تو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں اس کو بند ہونا چاہیے، وہاں پر ریفرنسز واپس ہونے چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. سر زرداری صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، مذاکرات مسائل کا حل ہے. یہ بلاول صاحب نے بھی کہا، پھر زرداری صاحب نے بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو مذاکرات کرنے چاہیے اپوزیشن سے، اور اس مد میں خان صاحب اور تحریک انصاف کو پہلے آنا چاہیے. یہ کنڈیشنل پہلی بات تو یہ ہے زرداری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا بس احترام کہ کیا وہ خود ان کی اپنا الائنس تیار ہے مذاکرات کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان تو تیار نہیں ہے، انہوں نے تو برملا کہا ہے کہ نہ ہم نہ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ PTI کے ساتھ بیٹھیں گے. کیا مسلم لیگ ساری ایک پیج پہ ہے؟ نہیں ہے. شہباز شریف کی سوچ اور، نواز شریف کی سوچ اور، مریم کی سوچ اور، خواجہ آصف کچھ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کچھ کہتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا،
वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।